نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن الهدى الله هو الهدى وقال رسول الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم اب تک کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی اسم کو صحیح طور پہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے 4 پہلو بہت اچھی طرح سمجھ میں آنے چاہیے. اگر ہمیں وہ 4 پہلو بہت اچھی طرح سمجھ میں آتے ہیں تو ہم کسی بھی اسم کو بہت اچھی طرح اپنی تحریر میں بھی لا سکتے ہیں، اور اگر ہم کوئی بھی مضمون پڑھ لیں تو ہم اس میں اسم کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. وہ 4 پہلو کیا ہیں؟ وہ ہے اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اور ٹائپ. یعنی ہمیں اس کی اعرابی حالت پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اس کا عدد یعنی نمبر پتہ ہونا چاہیے، اس کی جنس یعنی جینڈر پتہ ہونا چاہیے، اور اس کی وسعت یعنی ٹائپ کہ یہ کامن ہے یا پراپر ناؤن ہے، یعنی نکرہ ہے یا معرفہ ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں. اگر ہمیں یہ 4 پہلو ہیں، اگر ہم اچھی طرح ان کو پہچانتے ہیں، ان پہ ہمیں عبور ہے، تو ہمیں کسی بھی اسم کو سمجھنے میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اور اسپیشلی ہم کلاسیکل گرامر پڑھ لیں، یعنی قرآن کی عربی پڑھ لیں، قرآن کی گرامر پڑھ لیں، تو مین بات یہ کہ قرآن میں اگر کوئی اسم استعمال ہو رہا ہے اور ہمیں اس کو پہچاننا ہے صحیح طریقے سے، تو ضروری ہے کہ ہم اس کو ان 4 پہلوؤں سے اچھی طرح سمجھ لیں. تو وہ 4 پہلو کیا؟ اعرابی حالت. ہم اعرابی حالت بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں. ہم نے تقریباً 4 کلاسز اعرابی حالت پہ رہی ہیں کہ کوئی بھی اسم قرآن میں کسی بھی اسم پہ اگر ہم انگلی رکھیں گے تو وہ یا تو رفع ہوگا، نصب ہوگا یا جر ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے اعرابی حالت کے حوالے سے پڑھا تھا کہ کوئی اسم جو ہے اعرابی اعتبار سے یا تو وہ اعراب بالحرکہ ہوتا ہے یا اعراب بالحروف ہوتا ہے، یعنی یا تو ساؤنڈ ہوتا ہے یا کمبینیشن ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کوئی بھی اسم اگر ساؤنڈ ہے یعنی اس پہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہیں یا 1 زبر 1 زیر 1 پیش ہے، تو وہ 2 زبر والے یا 2 زیر والے یا 2 پیش والوں کو ہم نے منصرف کہا ہے، یعنی وہ تینوں شک حالت میں اپنی رفع نصب جر سے 2 پیش سے 2 زبر اور 2 زبر سے 2 زیر میں جب تبدیل ہو جاتے ہیں. اسی طرح غیر منصرف میں ہم نے پڑھا تھا کہ غیر منصرف اسما رفع حالت میں تو زبر لیتے ہیں، لیکن نصب اور جر میں وہ ایک جیسے رہتے ہیں، اور وہ نصبی حالت میں فتحہ لیتے ہیں یعنی زبر لیتے ہیں، اور وہ جری حالت میں زیر قبول نہیں کرتے. یہ ہم اعرابی حالت کے حوالے سے پڑھ چکے تھے. عدد بھی ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھ لیا ہے کہ عدد یا تو واحد ہوتا ہے یا مثنی ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ ہم نے کمبینیشن پڑھے تھے کہ وہ یعنی عدد کو ہم نے جب پڑھا تھا کہ وہ مثنی کیسے ہوتا ہے اور جمع کیسے ہوتا ہے، تو ہم نے پڑھا کہ مثنی اگر وہ ہوتا ہے تو وہ آنی، عینی یا یعنی آنی عینی تو ہم سمجھ لیں کہ مذکر کی آواز ہوتی ہے، اور تانی تئینی اگر ہم سمجھ لیں تو وہ مؤنث کی آواز ہوتی ہے. اسی طرح ہم نے جمع مذکر پڑھا تھا، جمع مذکر سالم کی اس کے بعد ہم نے پڑھا تھی کہ اونا اینا اینا ہوتی ہے. اسی طرح مؤنث کی آواز پڑھی تھی کہ وہ آتن آتین آتین ہوتی ہے. پھر ہم نے واحد مذکر پڑھا تھا اور جمع مکسر پڑھا تھا، یعنی واحد پڑھا تھا اور جمع مکسر پڑھا تھا کہ ان کے اعراب جو ہوتے ہیں وہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوتے ہیں یا 1 زبر 1 زیر 1 پیش ہوتے ہیں. یہ ہماری تقریباً ہم نے عدد پہ بھی اچھا خاصا ٹائم لگا دیا تھا. آج ہمارا مین ٹاپک ہے جنس. جنس جس کو انگلش میں ہم جینڈر کہتے ہیں. ہمیں جو پتہ ہے کہ آپ سب اچھی طرح واقف ہیں کہ جنس کیا ہوتی ہے. ظاہر ہے ہر زبان میں جنس 2 ہی حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے، یا تو جنس مؤنث ہوتی ہے، یا تو جنس مؤنث ہوتی ہے یا جنس مذکر ہوتی ہے. یہ تو سمجھ لیں کہ کامن سینس کی بات ہے کہ جنس یا تو مذکر ہوگی یا جنس مؤنث ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا،
تو क्या मैंने कहा कि या तो जिन्स हमारी मुज़क्कर होती है या जिन्स हमारी मुअन्नस होती है, ठीक है? अच्छा, 1 सेकंड प्लीज़। ओके, तो क्या बात हो रही थी कि या तो जिन्स मुज़क्कर होती है, ठीक है? या जिन्स मुअन्नस होती है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हम ये पढ़ेंगे मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों पढ़ेंगे या किसी एक को पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम सिर्फ़ एक को पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि जिन्स अगर जिन्स यानी एक तरह से हम एक टेस्ट से गुज़ारेंगे जिन्स को, या जो भी हमारे पास इस्म होगा, उसको हम एक टेस्ट से गुज़ारेंगे और वो टेस्ट होगा मुअन्नस का। मुअन्नस के टेस्ट में से गुज़ारेंगे, अगर वो मुअन्नस के टेस्ट में पास हो जाता है वो इस्म, तो वो मुअन्नस कहलाएगा। लेकिन अगर वो मुअन्नस के टेस्ट से नाकाम हो जाता है, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये इस्म मुज़क्कर है, ठीक है? ओके, तो मैंने क्या बताया कि हम इसको अब से यानी क्या मतलब कहने का है कि हम सिर्फ़ मुअन्नस पढ़ेंगे, अगर कोई इस्म को हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये मुअन्नस है, तो वेल एंड गुड, वो मुअन्नस होगा। लेकिन अगर हम उसको उस जिस टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, उस टेस्ट में गुज़ारने के बाद वो मुअन्नस साबित ना हो सका, तो फिर हम उसको मुज़क्कर डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो अब वो टेस्ट क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मुअन्नस की अक़साम कितनी है। मुअन्नस की 2 अक़साम होती हैं, ठीक है? मुअन्नस की 2 अक़साम हैं। कौन-कौन सी? एक को हम कहते हैं मुअन्नस हकीकी और एक को हम कहते हैं लफ्ज़ी मुअन्नस। मुअन्नस हकीकी से क्या मुराद है? रियल फेमिनिन, जिसे हम कहते हैं फीमेल, रियल फेमिनिन, जो बायोलॉजिकली जो मुअन्नस होती हैगी। यानी उसकी एक फ़िज़ीक है जिसके हिसाब से वजह से उसको मुअन्नस कहा जाता है। जैसे हम उर्दू में कह लें नानी, दादी, फूफो, खाला, गाय, जानवरों में अगर हम जाएँ तो गाय, बकरी, राइट? तो ये हम अगर हमें कोई कहे कि नानी, तो किसी को भी इस बात में अगर हमें किसी इस्म की मीनिंग पता है और कोई कहता है नानी, तो कोई भी ये नहीं पूछेगा कि ये मुज़क्कर है, मुअन्नस, क्योंकि नानी नाम ज़हन में आते ही हमें पता चल जाएगा कि ये मुअन्नस है। और ये क्यों मुअन्नस है? क्योंकि इसकी फ़िज़ीक मुअन्नस है। एक ख़ास फ़िज़ीक होती है जिसको हम मुअन्नस कहते हैं, ख़ास फ़िज़ीक होती है जिसको हम मुज़क्कर कहते हैं। अगर कोई कहता है फूप्पो, तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये मुअन्नस है, ये मुज़क्कर है। अगर आपको मीनिंग पता है फूप्पो की, तो कोई नहीं कहेगा मुअन्नस है, ये मुज़क्कर है। इसी तरह अगर कोई कहता है खाला, तो फ़ॉर श्योर हर शख़्स को पता होगा, अगर उसको खाला की मीनिंग पता है, कि ये मुअन्नस है। इसी तरह गाय, बकरी, ये सारी जो है ये बायोलॉजिकली जो है ये मुअन्नस है, यानी ये फीमेल्स हैं। तो इसलिए इनको हम कहते हैं कि ये रियल मुअन्नस है, हकीकी मुअन्नस है। और इसको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑफ़ कोर्स ये कॉमन सेंस है। अगर आपको किसी लफ्ज़ की मीनिंग पता है, तो आप फ़ौरन समझ जाएँगे कि ये मुअन्नस है, ये मुज़क्कर है, अगर वो रियल फ़ेमिनिन हुआ, यानी रियल फ़ेमिनिन से मतलब वो फीमेल हुआ। क्योंकि हर ज़बान में हम हर चीज़ के लिए मुअन्नस मुज़क्कर रखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर जैसे मेरे हाथ में ये सेल फ़ोन है, तो मैं कहूँगी कि ये फ़ोन गिर गया, तो मैंने इसके लिए क्या क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की? मुज़क्कर की, कि गिर गया, मैंने इसके बारे में कहा है। इसी तरह अगर मेरे हाथ में किताब है, तो मैं कहूँगी किताब गिर गई। तो इससे क्या हमें समझ में आया कि उर्दू ज़बान में किताब को मुअन्नस समझा जाता है और सेल फ़ोन को मुज़क्कर समझा जाता है। इसी तरह अगर मेरे हाथ में कलम है, तो मैं कहूँगी कलम गिर गया। ठीक है ना? तो इसका मतलब, या मैं कहूँ कलम प्यारा है, तो इससे क्या आप बात समझ में आई कि उर्दू ज़बान में कलम को मुज़क्कर कहा जाता है। लेकिन बायोलॉजिकली तो ये मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है ना इसमें, या मैं कहूँगी कि पेंसिल बायोलॉजिकली तो मुअन्नस मुज़क्कर नहीं है, बस अल्फ़ाज़ हैं जो ग्रामर में हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ अल्फ़ाज़ से हम पहचानते हैं कि ये इस्म मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो वो अस्मा जो बायोलॉजिकली जो मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होते, बल्कि उनको हम अपनी ज़बान में इस्तेमाल करने के लिए मुज़क्कर या मुअन्नस कहते हैं, वो फेक फेमिनिन या लफ्ज़ी मुअन्नस कहलाते हैं। तो मुअन्नस की 2 किस्में हो गई, एक तो रियल मुअन्नस, उसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सबको पता होता है कि रियल मुअन्नस यानी कि हकीकी मुअन्नस या फीमेल क्या होती है। क्योंकि अब पेन को हम फीमेल नहीं कहेंगे, पेन बायोलॉजिकली मुअन्नस नहीं है, तो इसलिए इसको हम फीमेल नहीं कहेंगे, इसको हम फेमिनिन कहेंगे। लेकिन अगर नानी या दादी या फूप्पो या खाला, ये इनको हम फीमेल कहेंगे क्योंकि ये बायोलॉजिकली मुअन्नस होते हैं। तो हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? फेमिनिन और मैस्कुलिन लफ्ज़ी मुअन्नस के लिए, यानी फ़ेक मुअन्नस के लिए जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, हम फेमिनिन इस्तेमाल करेंगे, या फ़ेक मुज़क्कर अगर होगा, तो हम उसके लिए
میسکولین یوز کریں گے، ہم ان کے لیے میل فیمیل نہیں یوز کریں گے، کیونکہ میل فیمیل ان چیزوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے جو بایولوجیکلی جن کی فزیک مذکر یا مؤنث ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس مؤنث کی 2 قسمیں ہو گئی، ایک ہو گئی ریئل مؤنث، حقیقی مؤنث، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ اگر اس کی میننگ آپ کو پتہ چل جائے تو آپ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ مؤنث مذکر ہے۔ اگر میں کسی سے کہتی ہوں ماموں یا انکل، تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ فیمنین ہے میسکولین ہے۔ اگر ماموں کا مطلب پتہ ہے یا اگر انکل کا مطلب پتہ ہے تو سب کہہ دیں گے کہ اوہ یہ تو میسکولین ہے، کیونکہ میننگ پتہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں، اب ہمارا سارا جو ہمارا فوکس ہوگا وہ ہوگا لفظی مؤنث پہ، یعنی فیک فیمنین۔ لفظی مؤنث سے کیا مطلب ہے؟ فیک فیمنین۔ تو فیک فیمنین بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہم نے پڑھا ریئل مؤنث اور ایک ہم نے پڑھا فیک مؤنث۔ ریئل مؤنث کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہمیں اچھی سے پتہ ہے ریئل مؤنث کیا ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں فیک مؤنث پہ، ٹھیک ہے؟ اوکے، تو فیک مؤنث بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری ہے فیک مؤنث، سوری فیک مؤنث فیک مؤنث، میں نے کہا کہ فیک مؤنث بھی ہماری 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ اب وہ 2 حصے کیا ہیں؟ 2 حصے یہ ہیں، اوکے، کوئی بھی اسم جن کے آخر میں یہ 3 پہچانے آ جائیں، یعنی کوئی بھی اسم، مؤنث نہیں میں لفظ استعمال کروں گی، کوئی بھی اسم جن کے آخر میں یا تو یہ کر کے لفظ آ جائے، یہ والا آؤ، یا اب اس کو پہچان لیں کہ الف اور حمزہ، کوئی بھی اسم جس کے آخر میں یہ تائے مربوطہ آ جائے، یا کوئی بھی اسم جس کے آگے میں یہ یا اور یہ کھڑی الف آ جائے۔ زیادہ چانسز ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ آل، میں نے کہا زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اسم جن کے آخر میں یہ 3 پہچانے آپ کو نظر آ جائیں، الف اور حمزہ، تا مربوطہ اور یا کے اوپر ایک کھڑی الف، تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اسم مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیا میں نے کہا کہ کوئی بھی اسم جن کے آخر میں یہ تین پہچانے آ جائیں تو وہ اسم جو ہے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اسم جو ہے وہ ہوگا مؤنث۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ قیاسی مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ میں زیادہ ٹرمز یوز نہیں کرنا چاہ رہی تھی اس لیے میں نے لکھا نہیں تھا، لیکن اس کے لیے قیاسی لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ہم قیاس کرتے ہیں۔ اب جب کسی چیز پہ قیاس کی جاتا ہے تو وہ 100% نہیں ہوتی، لیکن اکثر 99% ہوتی ہے۔ قیاس کا مطلب آپ لوگ کو آئی ہوپ کو پتا ہوگا، نہیں پتا ہے تو اس کی گہرائی میں مت جائے، بس صرف ایک بات یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی اسم جس کے آخر میں الف اور حمزہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے، تا مربوطہ آ رہا ہو، یا جس طرح سے یا آ رہی ہے اور اس کے آگے کھڑی الف بنا ہو، تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اسما سارے کے سارے مؤنث ہوں گے۔ یہ تو ہماری ہو گئی قیاسی مؤنث۔ ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے اس کو پہچانا ہے کہ 3 یعنی پہچانے جن کی مدد سے ہم نے پہچان لیا، جیسے مثال کے طور پہ لکھا ہوا ہے بیداؤ، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ الف اور حمزہ، تو ہم نے کہا کہ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، بیداؤ۔ پھر آیت ہم اردو میں کہتے ہیں نا، کون سی آیت پہ ہو، کون سی آیت یہ ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، تو یہ بیسکلی تائے مربوطہ ہوتی ہے، اس کے آخر میں یہ جو حجاب ایسی بنی ہوئی ہے نا، یہ تائے مربوطہ ہے، تو یہ جو حجاب ایسی بنی ہوئی ہے، جو یوں کر کے بنی ہوئی ہے نا چیز آخر میں، جس کو اور سم ٹائم ہمیں یوں بھی نظر آتی ہے، تو یہ حجابی تھنگ جو ہے، جس اسما پہ یہ حجابی تھنگ آ جائے وہ مؤنث کہلاتے ہیں۔ حجاب ویسے بھی مؤنث کی علامت ہوتی ہے نا، تو جیسے ہمارے پاس یوں کر کے لکھا ہوا ہے کوئی چیز، تو یہ جو اوپر سے یوں کر کے آ رہا ہے جس کو حجاب کی طرح سے، تو یہ مؤنث ہے، تو یہ حجاب جو ہے مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ اکثر اسما جن کے آخر میں یہ نشان بنا آپ کو نظر آئے گا، جیسے اب آیتن، جنتن، تو وہ مؤنث ہوگی۔ اسی طرح جیسے یہ بنا ہوا ہے یا کے اوپر ایک الف نظر آئے گی تو وہ اسما مؤنث ہوتے ہیں، جیسے بشرا، عظما، صغرا، تو ان کے آخر میں ہم اس طرح سے ایک الف بناتے ہیں نا، تو یہ سارے اسما جو ہوتے ہیں مؤنث ہوتے ہیں اکثریت۔ لیکن اس کا مقصد نہیں ہے کہ اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ اسما جن کے آخر میں یہ آتا ہے تو وہ مؤنث ہوتے ہیں، تو اکثر مؤنث ہو، لیکن سم ٹائم مؤنث نہیں بھی ہوتے۔ مثال کے طور پہ میں کہتی ہوں خلیفہ کے آخر میں بھی حجابی تھنگ آ رہی ہے نا، یہ تائے مربوطہ، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ خلیفہ مؤنث نہیں ہوتے، خلیفہ مذکر ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں کہتی ہوں موسیٰ، ہم کیسے لکھتے ہیں؟ موسیٰ یوں لکھتے ہیں، رائٹ؟ تو موسیٰ پیغمبر ہے، اور آپ کو ہم سب کو پتہ ہے کہ پیغمبر مؤنث نہیں ہوتے، پیغمبر جو ہے وہ مذکر ہوتے ہیں۔ تو
सम एक्सेप्शंस हमें मिलेंगी कि ये साइन आ भी रहे होंगे तब भी इसम मुअन्नस नहीं होगा, लेकिन अक्सरियत मुअन्नस होगा। इसी तरह हम कहते हैं ईसा, याह्या, तो ये मुअन्नस नहीं होते क्योंकि हमें पता है ईसा, याह्या ये सब प्रॉफिट हैं और प्रॉफिट मुज़क्कर होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग को ये 3 इस्म मुअन्नस की अलामत ही नज़र आएँगे, लेकिन सम टाइम आपको ये निशान मिलने के बाद, ये अलामतें मिलने के बावजूद भी इस्म मुअन्नस नहीं होगा। तो हमने फेक मुअन्नस में एक चीज़ पढ़ ली कि ये 3 अगर हमारे पास पहचाने आ रही हैं तो वो इस्म मुअन्नस होगा, ठीक है? फेक मुअन्नस हम पढ़ लें। याद रखिएगा कि ये रियल मुअन्नस नहीं है, ये फीमेल्स नहीं है, ये फेमिनिन है और ये फेक मुअन्नस हैं ये। अब दूसरी तरफ आते हैं कि एक तो हमने पढ़ा कि ये और दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हम कह रहे हैं कि समाई मुअन्नस। अब समाई जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप लोग को खुद ही समझ में आ जा रहा होगा कि समाई का मतलब होता है सुनना, समाअत। तो अरब जिन चीज़ों को मुअन्नस कहता था, हमने उनसे सुनी कि अरब इसको मुअन्नस कहता है, अरब इसको मुअन्नस कहता है। इनकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन बस अरब इनको मुअन्नस कहता है। हमने उनसे सुना और एडॉप्ट कर लिया कि अच्छा ठीक है, ये सब मुअन्नस है। मिसाल के तौर पे हवाओं के नाम। मैंने ये नीचे लिख दिया था अरब सेड सो, यानी अरब ने इन चीज़ों को मुअन्नस कहा है, क्योंकि अरब ने कहा है, उनकी ज़बान है। 1000 ईयर पुरानी ज़बान है, कुरान के उतरने से भी पहले की ज़बान है। तो वो कहते थे, उन्होंने डिसाइड किया था, वो इनको यूज़ करते थे, तो कुरान ने भी उनको ऐसे ही यूज़ किया। क्योंकि याद रखिएगा कुरान ने अरब की क्लास बहुत एंशिएंट अरब की ज़बान को लेकर अरब अल्लाह ताला ने कुरान उतारा है, यानी उनकी ज़बान को अल्लाह ताला ने एंशिएंट अरब की ज़बान को अल्लाह ताला ने कुरान में उतारा है। तो हम क्योंकि जो चीज़ों को वो मुअन्नस कहते थे, अल्लाह ने कुरान में भी उनको मुअन्नस कहा। तो हवाओं के नाम मुअन्नस है। अब ये सारी चीज़ें ये अब इसमें मेमोराइज़ करने का सारा चीज़ें आ रहा है। नंबर 1 हमको याद रखना है कि हवाओं के जितने नाम हैं वो मुअन्नस होते हैं, ठीक है? अच्छा, क्या हो गया? हवाओं के नाम मुअन्नस होते हैं नंबर 1। शराबों के नाम मुअन्नस होते हैं। हवा से मतलब है विंड्स, मैंने इस तरह से लिख दिया। आग, जितनी भी आगों का ज़िक्र आया है कुरान में, जहन्नुम जिसको हम कहते हैं, उर्दू में हम जहन्नुम कहते थे, इवन दो जहन्नुम जो है प्रॉपर नाउन है, जहन्नम एक ख़ास किस्म की आग है, जिसको जहन्नुम कहा जाता है, तो वो प्रॉपर नाम है। तो आगों के जितने नाम हैं, नार, ये भी जहन्नुम की एक आग का नाम है। समूम, ये भी आग का नाम है। तो आगों के जितने नाम हैं वो। जिस्म के जोड़े वाले एज़ा, यानी जो पेयर में हमारी बॉडी पार्ट्स जो पेयर में है ना, जैसे हमारे कितने 2 हाथ हैं हमारे। अभी इनकी मैं डिटेल आगे बताती हूँ, ये हो गया नंबर 4। अच्छा, फिर एक मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है गैर आक़िल की जमा मुकस्सर। हाँ, मैंने पिछली दफ़ा आप लोगों को गैर आक़िल की जमा पढ़ा दी थी कि गैर आक़िल की जमा क्या होती है। गैर आक़िल की जमा और कुछ मुतफ़र्रिक़ अस्मा हैंगे, ठीक है? मिसलेनियस जो है कुछ, वो जो हमको याद करने। अब मैं इसकी मज़ीद डिटेल आप लोग को, मैंने इसकी डिटेल भी लिख दी है ताकि आप सबको आसानी हो जाए कि मुअन्नस हकीकी जैसे माँ, बहन, औरत, लड़की। फिर फ़ेक मुअन्नस में क्या है? फ़ेक मुअन्नस में है अलामती मुअन्नस ये लिख दिया मैंने कि आम तौर पे वो अस्मा जो इन अलामात पर ख़त्म सम होंगे वो मुअन्नस समझे जाएँगे। ये दोबारा मैंने डिटेल में भी लिख दिए और उनकी डिटेल में मैंने क्या लिखा, ये जो 3 साइन थे ना, इनको हम कहते क्या हैं? इनकी ये जो 3 मैंने साइन आप लोग को बताए थे ना, ये 3 साइन, इनको बेसिकली कहते क्या हैं? ये अगर आप देखें मद, हम पता कुरान में हम पढ़ते हैं ना मद, जहाँ पर मद आता है उसको हम खींचते हैं, राइट? तो जहाँ पर ये अलिफ ममदूदा यानी अलिफ पूरा लिखा हुआ नज़र आएगा, जैसे हम लिखते हैं तो इसमें ये अलिफ हमें पूरा लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, ठीक है ना? तो ये मद क्योंकि ये मद है, मद कहते हैं लंबे होने को, खींचने के लिए, तो इसलिए इसको कहते हैं अलिफ ममदूदा। इसको कहते हैं अलिफ ममदूदा, जैसे बैदाउ अलिफ और हमज़ा हमें दिख रहा है इसमें, हमराउ अलिफ हमज़ा, खदराउ अलिफ, हम कहते हैं ना गुंबद खदरा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कब्र अत्थर के ऊपर वो ग्रीन कलर का जो बना हुआ है, उसको हम कहते हैं ना गुंबद, तो वो गुंबद खदरा, हम तो उर्दू में खिदरा खिदरा पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं, लेकिन बेसिकली वो है गुंबद खदरा। तो ये साइन आप लोग को दिख रही है इस वजह से कि इसके आखिर में ये अलिफ हमज़ा अलिफ हमज़ा अलिफ हमज़ा आ रहा है, इसलिए ये, और क्योंकि अलिफ पूरा लंबा सा अलिफ आ रहा है इसलिए इसको कहते हैं अलिफ ममदूदा। तो ये पहली साइन आप लोग को पता चल गई कि अलिफ ममदूदा कैसी होती है, ठीक है? फिर उसके बाद है अलिफ मकसूरा। ये जो अलिफ है,
یہ بھی الف ہوتی ہے، ان کو کھڑا الف کہتے ہیں، لیکن یہ شارٹ ہے، چھوٹی سی ہے، قصر ہے، مختصر ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ. جیسے بشرا، حسنہ، عظما، ان سب ناموں کے آگے یہ جو آ رہا ہے یہ الف مقصورہ ہے، یا کے اوپر الف پڑی ہوئی ہے. یہ سارے یا ہیں، ان پہ الف پڑی ہوئی ہے گی، اس وجہ سے یہ مؤنث کہلاتے ہیں گے. ٹھیک ہے، تو ایک ہو گیا الف ممدودہ، ایک ہو گیا الف مقصورہ. تیسرا ہے تائے مربوطہ، اس سے آپ لوگ واقف ہیں تائے مربوطہ سے اچھی طرح. ٹھیک ہے، میں نے عربی انگلش میں بھی لکھ دیا ہے تاکہ آپ لوگ کو پڑھنے میں آسانی. تائے مربوطہ، تو جن آخر ناموں کے آخر میں یہ ہمیں تا نظر آئے گی، ٹھیک ہے، وہ ہم ان سب کو مؤنث کریں گے. تو یہ تو دوبارہ ہمارے فیک مؤنث کی یہ چیزیں ریپیٹ ہو گئی. اب ہم آئیں گے اپنا سمائی مؤنث کی طرف، یعنی عرب جن کو مؤنث کہتا ہے، جن اسما کو عرب مؤنث کہتا ہے، ہم ان کی طرف آئیں گے. یہ سمائی مؤنث. سمائی مؤنث یعنی وہ مؤنث جنہیں اہل زبان مؤنث کہتے ہیں، یعنی جن کی یہ زبان ہے، یعنی عرب کی زبان ہے. تو عرب جن چیزوں کو مؤنث کہتا ہے ہم بھی ان کو مؤنث کہیں گے. اب اس میں سب سے پہلا پوائنٹ تھا ہواؤں کے نام. تو عرب قرآن میں جہاں جہاں اب ریح اور بات تو فرش ہو رہا ہے، سرسر بھی آیا. تو یہ جو نام ہے ہواؤں کے، اب یہ یاد کرنے، اس کا تعلق آپ کی میمورائزیشن سے، کہ آپ نے ان چیزوں کو یاد کرنا ہے کہ کون کون سے جو قرآن میں نام دیے ہوئے ہیں جو کہ مؤنث ہے. تو ہواؤں کے نام یہ آپ لوگ کو یاد رکھنے کہ ریحن، سرسرن، بادن، ان کو یہ تعلق آپ کی یادداشت سے آپ کو یاد کرنی پڑے گی. اسی طرح شرابوں کے نام اور بھی ہیں، میں نے یہاں پہ 2 ہی لکھے ہوئے، خمر اور خرطوم، یہ شرابوں کے نام ہیں. خمر تو قرآن میں آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا. تو یہ دونوں نام اور اس کے علاوہ بھی جو شرابوں کے نام ہے وہ مؤنث ہے. پھر آگوں کے نام، نارن، جہنم، سعیر، یہ سب جہنموں کے نام ہیں، یہ سب مؤنث ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، سموم بھی ہے اور بھی ہیں، لیکن بہرحال جہاں پر آگ کا نام آئے گا وہ ظاہر بتا، جیسے اگر کہیں کوئی ہم کچھ پڑھ لیں اس میں آ جاتا ہے تو میں آپ لوگ کو بتا دوں گی کہ آگ کا نام ہے، اور جیسے میں کہوں گی کہ آگ کا نام ہے آپ لوگ کے ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے کہ یہ مؤنث ہے. اسی طرح سقر بھی آتا ہے، سقر، یہ بھی آگ کا نام ہے، سقر. اور جہنم آتا ہے جہیم، جہیم سے ہم لوگ فیملیئر ہیں، جہیم، جہیم، یہ بھی آگ کا نام ہے، جہیمن. تو یہ بھی جو ہے یہ بھی مؤنث ہے. اچھا، اب نیکسٹ پوائنٹ، 2 پوائنٹ سمجھنے کی، یہ تو اب باقی چیزیں یاد کرنے کی ہے. 2 پوائنٹ صرف اس میں ہیں جو کہ اچھی طرح آپ لوگ کو سمجھ. ہواؤں کے نام میں نے آپ کو بتا دیے، اب کوئی مشکل نہیں ہے، جب بھی یہ آپ کے سامنے آئیں گے کوئی ہوا کا نام تو آپ لوگ فوراً آپ کو یاد آ جانا چاہیے کیونکہ یہ ہوا کا نام ہے، اس لیے یہ مؤنث ہے. اس طرح شرابوں کے نام اگر آگے تو آپ لوگ کو یاد آ جانا چاہیے کہ یہ شراب کا نام ہے، مؤنث ہے. آگ کا نام کوئی آگے، کوئی بھی ہیل فائر، قرآن میں کسی ہیل فائر کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ کو فوراً سمجھ یاد آ جانا چاہیے کہ مؤنث ہے. اب یہ 2 چیزیں جسم کے جوڑے والے اعضا، یعنی باڈی پارٹ جو پیئر میں، جیسے ہمارے کون کون سے باڈی پارٹس پیئر میں، ہمارے 2 ہاتھ ہیں، ہمارے 2 کان ہیں، ہماری 2 آنکھیں ہیں، 2 پیر ہیں، 2 کوہنیاں ہیں، رائٹ. تو جو ہمارے باڈی پارٹس پیئر کی شکل میں نے یہاں 3 لکھے، یدن، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، تو ہمارے 2 ہاتھ ہیں، فار شور ہر شخص کو پتا ہے کہ 2 ہاتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یدن کیونکہ 2 ہے اس لیے یہ مؤنث ہے. عین، آنکھیں ہماری 2 ہیں اس لیے مؤنث ہے. اذن، کان ہمارے 2 ہیں اس لیے یہ مؤنث ہے. تو وہ ہماری باڈی پارٹ کے وہ اعضا جو کہ ہم کو نظر آئیں گے کس میں، پیئر کی شکل میں، جوڑوں کی شکل میں، ان کو ہم مؤنث کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. اب ہم آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف آج کے. ویسے تو یہ سارے اصل ٹاپک تھے، لیکن جمع مکسر، جمع مکسر آپ لوگ کو میں پڑھا چکی. جمع مکسر کیا ہوتے ہیں کہ وہ جمع جس میں جس میں واحد پورا کا پورا موجود ہمیں نظر نہ آ رہا ہو. مثال کے طور پہ میں نے کہا قبور، ٹھیک ہے، قبور، پہلا ہی لفظ قبور لکھا ہے نا، قبور، تو یہ قبر کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا، قبر کی جمع. تو قبر میں کیا آتا ہے، قاف بارا، اس میں بھی قاف بارا ہے لیکن ایک ایڈیشن ہوئی ہوئی ہے واو کی، تو یہ واحد اس میں اپنی پوری شکل میں موجود نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مکسر ہے، ٹوٹی ہوئی ہے. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں مسلمون، ہم کہتے ہیں مسلمون. تو اگر ہم غور کریں گے تو اس میں مسلم پورا کا پورا اپنی اصل شکل میں موجود ہے، مسلم پورا کا پورا اپنی اصل شکل میں موجود ہے. تو اس وجہ سے یہ کیوں نہیں جمع مکسر کہلا رہی، کیونکہ اس میں واحد پوری کی پوری شکل میں موجود ہے. ٹھیک ہے،
تو جمع مکسر آپ لوگ کو اور جمع سالم سمجھ میں آ گئی کہ جمع سالم میں واحد پوری اپنی شکل میں موجود ہوتا ہے، لیکن جمع مکسر میں واحد اسم ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جمع مکسر جو ہے، اس کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل سے پڑھا دوں گی، کم از کم 10 منٹ اس میں لگیں گے اس کو سمجھنے میں، اور انشاءاللہ آج ہی آپ لوگ جمع مکسر اچھے سے سمجھ لیں گے۔ میں نیچے جاتی ہوں، جمع مکسر کا میں نے ایک پورا کالم بنایا، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری جمع مکسر۔ رسول، رسول ہمیں پتا ہے کہ یہ رسول کی، میں نے لکھا ہوا بھی ہے ویسے تو، رسول کی جمع ہے، رائٹ؟ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول میسنجر کو کہتے ہیں اور یہ رسول کی جمع ہے۔ جمع مکسر جو ہے دو طریقے کی ہوتی ہیں گی، جمع مکسر بھی دو طریقے کی ہوتی ہے۔ کون کون سی دو طریقے ہوتے ہیں کہ ایک تو جمع مکسر ہوتی ہے ہیومن، ایک ہوتی ہے ہیومن کی جمع مکسر، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہوتی ہے نان ہیومن کی جمع مکسر۔ یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح یاد رکھنا ہے۔ جمع مکسر جو ہوتی ہے وہ دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے وہ ہیومن کی جمع مکسر اور ایک ہوتی ہے نان ہیومن کی جمع مکسر۔ مثال کے طور پہ میں یہاں آتی ہوں بہار، بہار کہتے ہیں سمندر کو، سمندر کی جمع کو کہتے ہیں بحر، اردو میں کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں بحرن، ٹھیک ہے؟ بحر، تو بحر کی جمع ہے البہار، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس میں باہرات ہے، لیکن باہر ٹوٹ گیا اس لیے ہم اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ تو یہ ہے نان ہیومن، نان ہیومن۔ ہمیں پتہ ہے میں ہیومن کا لفظ استعمال کر رہی ہوں، لیکن بیسکلی جو ہے وہ انٹلیکچوئل جو اینٹیٹیز ہوتی ہیں، یعنی کہ انسان، جن، فرشتے۔ تو اب میں صرف نان ہیومن یا ہیومن کا لفظ استعمال کروں گی، اور جب میں ہیومن کہہ رہی ہوں گی تو آپ لوگ اپنے ذہن میں، ایون دو ملائکہ ہیومن نہیں ہے، ایون دو جن ہیومن نہیں ہے، لیکن جب میں ہیومن کہوں گی تو آپ لوگ یہ تینوں کیٹیگریز کو تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے دماغ میں لے آئیے گا، یعنی جو انٹیلیجنٹ جو ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، جب میں ہیومن کہوں تو وہ والی ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ذہن میں لے آئیے گا۔ تو میں صرف دو حصوں میں ڈیوائڈ کر رہی ہوں، ہیومن اور نان ہیومن۔ نان ہیومن سے مراد کیا ہے؟ جانور، پودے، حشرات الارض، جو بھی، جن کو بھی، یعنی کہ انسان، جن اور فرشتوں کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب نان ہیومن میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جمع مکسر بھی دو حصوں میں ڈیوائڈڈ، ایک ہیومن اور ایک نان ہیومن، ٹھیک ہے؟ جب ہم نان ہیومن کی بات کریں گے، جب ہم نان ہیومن کی بات کریں گے تو ہم کو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لینی ہے کہ نان ہیومن کے لیے اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں، عرب، وہ اینشین عرب، وہ ہزاروں سال پہلے عرب نے کہا کہ جب بھی کوئی نان ہیومن بروکن پلورل ہوگا، یعنی نان ہیومن بروکن پلورل یعنی غیر عاقل کی جمع، نان ہیومن بروکن، آپ لوگ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، بروکن پلورل۔ میں نے اردو، جو لوگ اردو نہیں سمجھ پاتے ان کے لیے بھی یہاں پر لکھ دیا ہے یہاں پر کہ NHBP کا مطلب ہے نان ہیومن بروکن پلورل یا غیر عاقل کی جمع۔ تو سالوں پہلے، ہزاروں سال پہلے جو عرب نے یہ ڈیسائیڈ کیا، ایون دو ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوگا لیکن سمجھانے کے لیے، کیونکہ بس زبانیں تو بس بن جاتی ہیں بولتے رہنے سے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے بیٹھے ہوں گے لنچ یا ڈنر پہ اور انہوں نے یہ بات ڈیسیجن لیا ہوگا، لیکن اسی طرح سمجھایا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے عرب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جب بھی ہمارے پاس غیر عاقل کی جمع ہوگی، جب بھی ہمارے پاس کوئی غیر عاقل کی جمع ہوگی تو اس کو ہم واحد مؤنث کنسیڈر کریں گے، واحد مؤنث کنسیڈر کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو ہم کیا کہیں گے کہ وہ سنگولر فیمنن ہے، ہم اس کو کہیں گے کہ وہ سنگولر فیمنن ہے۔ کیا ڈیسائیڈ کیا ہزاروں سال پہلے عرب نے بیٹھ کر کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی جمع مکسر ہوگی اور خاص طور پہ نان ہیومن کی جمع مکسر ہوگی، یعنی غیر عاقل کی جمع ہوگی، تو ہم اس کو سنگولر فیمنن کنسیڈر کریں گے۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی نان ہیومن بروکن پلورل آئے گا تو ہم اس کو کہیں گے 1F singular feminine. 1 is for singular اور F for feminine. تو جب بھی ہمارے پاس کوئی نان ہیومن بروکن پلورل یا پلورل یعنی
غیر عاقل کی جمع آئے گی تو ہم اس کو کہیں گے یہ 1F ہے. اگر میرے پاس القبور لکھا ہوا ہے، القبور، اور میں کہوں گی کہ اس کا جینڈر بتائیں اور اس کا نمبر بتائیں. جینڈر، میں آپ سے کہوں گی کہ قبور کا جینڈر بتائیں اور قبور کا نمبر بتائیں، تو آپ لوگوں نے سمپل بتا دینا کہ یہ 1F ہے، یعنی سنگولر فیمینن. البہار کیا، ایون دو ان ریالٹی میں یہ جمع ہے، ہم اس کو کہہ ہی رہے ہیں جمع مکسر، رائٹ؟ ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بروکن پلورل. ہم اس کو بروکن پلورل، ایون دو ان ریالٹی میں یہ جمع ہے، کیونکہ ہم کیا پڑھ لیں؟ ہم پڑھ لیں فیک فیمینن. ہم فیک فیمینن کا پارٹ ہے نا. ہم نے جن چیزوں کو فیک فیمینن کہا تھا، عرب سیٹ، تو ہم نے کہا یہ فیک فیمینن ہے، جمع سمائی مؤنث ہے، کہ عرب سے ہم نے سنا اور اڈاپٹ کر لیا. تو اس کا نمبر 5 پارٹ کیا ہے؟ جمع مکسر. یعنی فیک فیمینن جو ہم پڑھ لیں، فیک فیمینن، تو ان ریالٹی البہار جو ہے وہ واحد نہیں ہے. ان ریالٹی بہار جو ہے وہ واحد نہیں ہے، مؤنث نہیں ہے. لیکن عرب نے یہ شوشہ چھوڑا، ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عرب نے ہزاروں سال پہلے یہ شوشہ چھوڑا کہ جب بھی ہمیں جمع مکسر نظر آئے گی اور وہ بھی نان ہیومن کی، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ 1F ہے، یعنی کیا ہے؟ سنگولر فیمینن. تو یہاں پر جتنے بھی 1F ہے نا، ان کو پہلے ہم کرتے ہیں. سب کو تو نہیں، چند ایک کو، کیونکہ ابھی ہم نے تو یہ نان ہیومن کی صرف بات کی ہے نا. ابھی ہمارے پاس ہیومن بھی موجود ہے نا، ہمارے پاس ہیومن بھی موجود ہے. تو ایک دو نان ہیومن کو میں آپ لوگ کو دکھا دوں، اس کے بعد ہم پھر ہیومن کی طرف آتے ہیں. القبور، القبور کیا ہوگا؟ فور شیور القبور جو ہوگا وہ 1F ہوگا. کیوں 1F ہوگا؟ کیونکہ یہ غیر عاقل ہے. قبریں عاقل تو نہیں ہوتی، تو یہ 1F ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے بعد ہمارے پاس کیا آ رہا ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے اسواق. یہ 1F ہو گیا. اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آئے تو وہ ابھی 2-3 منٹ بعد کوسچن کر لے، ہینڈ ریز کر لے. اسواق، اسواق کہتے ہیں عربی میں بازار کو. سوق کی جمع ہے اسواق. سوق کہتے ہیں بازار کو، اور اسواق کہتے ہیں اس کی جمع کو. تو اس کا میں آپ سے کہتی ہوں اس کا نمبر کیا، تو آپ کہیں گے 1. ایون دو اس کو ہم جمع مکسر کہہ رہے ہیں، لیکن گرامر کی زبان میں، ان ریالٹی میں نہیں، ان گرامر کی زبان میں اس کو ہم کہیں گے 1 اور F. ٹھیک ہے. اسی طرح ارجلن، یہ پاؤں کی جمع ہے. رجلن ہوتا ہے، اس کی جمع ہے، اس کی جمع ہے یہ. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ بھی 1F ہے. لانے سے نا یہ آگے پیچھے سب ہو جاتے ہیں. اچھا، مقاعد. مقاعد جو ہے نا، مقد کی جمع ہے. مقد کہتے ہیں بینچ کو. مقد کس کو کہتے ہیں؟ بینچ کو. تو بینچ کی جمع ہے، کیونکہ بینچ غیر عاقل ہوتی ہے، تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ 1F ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم 1F کہیں گے. پھر ہم آتے ہیں دروس. دروس آپ لوگ کو پتا ہے کہ دروس کیا ہوتے ہیں؟ دروس ہم درس کو کہتے ہیں نا، لیسن. ہم کہتے ہیں کہ درس نمبر یہ، درس نمبر 2، درس نمبر 3. تو یہ دروس کی جمع ہے، تو اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ 1F. ٹھیک ہے. یہ تو ہمارے ہو گئے سارے کی سارے غیر عاقل. تو غیر عاقل کی جمع جب بھی آئے گی، اگر میں آپ سے کہوں گی کہ اس کا بتائیں کہ یہ جو ہے واحد ہے، جمع ہے، مؤنث ہے، کیا ہے، تو آپ لوگ غیر عاقل کی جمع کو فوراً کہیں گے کہ یہ 1F ہے. ٹھیک ہے. ایون دو ان ریالٹی میں، یعنی ریالٹی میں اگر ہم دیکھیں گے تو مے بی کہ وہ 3 تو ہوئے گی، ظاہر سی بات ہے، جمع ہے تو 3 تو ہے، رائٹ؟ جمع ہے تو 3 تو ہے، جمع ہے تو 3 تو ہے، 3 یا 3 پلس. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ 3 میسکولین ہو. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 3 فیمینین ہو. چانسز ہیں. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے 3 میسکولین، ہو سکتا ہے 3 فیمینین. لیکن جب بھی ہم گرامر کی زبان میں بات کریں گے، یاد رکھیے گا کہ گرامر کی زبان میں بات کریں گے تو ہم اس کو 1F ٹریٹ کریں گے. اس کو ہم 1F، سنگولر فیمینن، یعنی واحد مؤنث. اس کو ہم واحد مؤنث ٹریٹ کریں گے. اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم اس کو واحد مؤنث ٹریٹ کریں گے. اب اگر کسی جگہ پر 1F لکھا ہے بہار کی ساتھ، بہار، اور اس کی اردو بھی اس شخص کی اچھی ہے، قبور کے ساتھ 1F لکھا ہے، تو وہ پریشان نہ ہو جائے، کرے قبور تو جمع کو کہتے ہیں، یہ 1 کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قبر تو مؤنث مذکر ہے، یہ فیمینن کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ فیک، ہم فیک پڑھ لیں گے، فیک فیمینن. ٹھیک ہے. اور ہم یہ عربی زبان کی
ग्रामर में इसको फेमिनिन कह रहे हैं, अरबी ज़बान की ग्रामर में इसको वाहिद कह रहे हैं। इन रियलिटी फॉर श्योर ये जमा है, इन रियलिटी फॉर श्योर ये मुज़क्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी हो सकता है। वो तो हम टेस्ट से गुज़ारेंगे। अगर टेस्ट में ये पास हो जाती है मुअन्नस के तो मुअन्नस होगा, टेस्ट में फेल हो जाती है तो मुज़क्कर। और टेस्ट क्या होगा कि पहले हम ये देखेंगे कि इसमें ये ताए मरबूता तो नहीं आ रही नंबर 1, फिर हम देखेंगे इसमें अलिफ ममदूदा तो नहीं आ रही नंबर 2, फिर हम देखेंगे मकसूरा तो नहीं आ रही। ये टेस्ट है। टेस्ट की बात अभी मैं आखिर में करूँगी, लेकिन अभी मैं आप लोग को ये बात समझा दूँ कि जमा, ये वाली जमा रुसुल, अगर मैं आपसे पूछूंगी रुसुल आकिल गैर आकिल, तो कोई ऐसा नॉनसेंस इंसान होगा जो कहेगा कि रुसुल जो है गैर आकिल है, क्योंकि ज़मीन पर जो सबसे ज़्यादा अक्लमंद लोग होते हैं वो रसूल होते हैं। यानी किसी भी कौम में जो सबसे ज़्यादा अक्ल वाला इंसान होता है, सारे अक्ल वाले होते हैं, सबके पास हिकमत होती है। हर इंसान, इवन तो जानवरों के पास भी अपनी ज़रूरत जितनी अक्ल तो होती है ना, लेकिन इंसानों में सबसे ज़्यादा जो अक़ल वाला इंसान होता है, सबसे ज़्यादा हिकमत वाला इंसान होता है, उसको अल्लाह ताला उस कौम में से उठा लेता है एज़ ए मैसेंजर। तो रसूल क्या है? वो फॉर श्योर वो अ आकिल हैं। ठीक है? फिर इसके बाद और मैंने इसमें कौन-कौन से आकिल दिए, तो मैं अब रसूल से ही बात कर लेती हूँ। रसूल जो है क्योंकि जमा मुकस्सर हैं, तो इवन दो ये जमा मुकस्सर हैं, राइट? इवन दो ये जमा मुकस्सर है, लेकिन इनको भी 1F ट्रीट किया जा सकता है और इनको 3M भी ट्रीट किया जा सकता है। यानी रसूल अगर ग्रामर की ज़बान में, कीप इन योर माइंड, हम इनको ट्रीट कर रहे हैं ज़बान में, हकीकत में ये फेमिनिन हरगिज़ नहीं है। कोई कह दे कि वो 1F है, इसका मकसद है कि रसूल भी मुअन्नस मुअन्नस रसूल भी आए हैं, ऐसा नहीं है। रसूल सारे मुज़क्कर हैं, लेकिन ग्रामर की ज़बान में अरब ने हज़ारों साल पहले ये डिसाइड किया था कि जब भी हमारे पास जमा मुकस्सर होगी, तो हम उसको मुअन्नस ट्रीट कर सकते हैं, वाहिद मुअन्नस। और अगर गैर आकिल की होगी, वो तो फॉर श्योर मस्ट वो 1F होगा। लेकिन अगर वो आकिल की है, तो हो सकता है कि उसको हम 3M ट्रीट कर लें, यानी हम उसको जमा, 3 से मुराद क्या है? जमा, और M से मुराद क्या है? मुज़क्कर। तो हो सकता है हम उसको जमा मुज़क्कर करें, लेकिन हो सकता है हम उसको वाहिद मुअन्नस भी कर लें, राइट? 3M से क्या मतलब है? जमा मुज़क्कर। 3 जमा मैस्कुलिन मुज़क्कर। तो 1F क्या हुआ? सिंगुलर फेमिनिन। तो मे बी कि उसको 1F इस्तेमाल किया जाए, ट्रीट किया जाए, मे बी उसको जब ज़बान में इस्तेमाल किया जाए तो हम कहें कि ये जमा मुकस्सर है, तो इसलिए हम इसको 1F कह रहे हैं, लेकिन मे बी उनको 3F। अब फ़र्ज़ करें कि रुसुल आ रहा है, अब रुसुल के साथ शी इस्तेमाल किया जा रहा है, शी क्या है? वाहिद मुअन्नस, तो ये वियर्ड लगेगा कि रसूल के साथ रुसुल एक तो जमा और ऊपर से मुज़क्कर, तो हम उसके साथ शी इस्तेमाल करें, क्योंकि शी का मतलब होता है 1F, सिंगुलर फेमिनिन के लिए हम शी इस्तेमाल करते हैं। तो कुरान में हमें रुसुल जो है शी के साथ भी नज़र आता है। यानी कुरान ने क्योंकि एंशिएंट अरब की ज़बान इस्तेमाल की थी, कुरान ने एंशिएंट अरब की ज़बान इस्तेमाल की थी, और उन्होंने कहा था कि 2 पॉसिबिलिटी हैं। अगर आकिल की जमा मुकस्सर है, आकिल की ब्रोकन प्लूरल है, तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हम उसको 1F इस्तेमाल कर लेंगे या हम उसको 3M इस्तेमाल करेंगे। तो कुरान ने, क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी, तो कुरान ने उनकी ज़बान को इस्तेमाल करते हुए इसको वाहिद मुअन्नस भी इस्तेमाल किया है और जमा मुज़क्कर भी इस्तेमाल किया है। तो जब भी हमारे पास जमा मुकस्सर होगी और मैं आपसे कहूँ कि जमा मुकस्सर जो है उसको उसका नंबर बताएँ और उसका जेंडर बताएँ। तो अगर वो आकिल की होगी तो आप लोग 2 ऑप्शन देंगे कि ये या तो 1F है या ये 3M है। यानी या तो ये वाहिद मुअन्नस है या ये जमा मुज़क्कर है। ठीक है? अगर किसकी होगी? आकिल की होगी, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि 3M हो, 3F भी हो सकती है, 3F भी हो सकती है, राइट? ऐसा तो नहीं है ना कि 3F ना हो, हो सकता है कोई जमा जैसे निसा, निसा किसको कहते हैं? औरतों को कहते हैं ना, निसा, निसा औरत को कहते हैं, किसको कहते हैं? औरत को, निसा। और इसका वाहिद जो होता है, अगर हम कहें इमरातुन, इसका वाहिद भी होता है, वैसे निस्वतुन भी होता है इसका वाहिद।
میں یہاں پہ امراتن لکھ رہی ہوں، لیکن اس کا واحد نسوتن بھی ہوتا ہے. نسوتن بھی اگر میں یہاں پہ لکھوں گی تو وہ بھی بروکن، پھر بھی ہمیں نساء مجھے بروکن پلورل نظر آئے گا. تو اگر میرے پاس نساء آ رہا ہے، فار سپوز، آئی ڈونٹ نو میں نے نیچے نساء لکھا ہے نہیں لکھا، دیکھ لوں گی میں. اگر نساء آ رہا ہے تو ہم نساء کو ہم دو چیزیں کہہ سکتے ہیں. نساء کے لیے نساء کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 1F ہے. ایف تو وہ ہے ہی، فور شیور وہ ایف ہے. اگر میں کہتی ہوں عورت تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ مذکر ہے. تو نساء کو یا تو میں 1F کہوں گی یا میں 3F کہوں گی. 3F تو ریالٹی میں ٹرو ہے، یہ تو ریالٹی میں ٹرو ہے کہ نساء عورتوں کو کہتے ہیں تو وہ ظاہر جمع ہوئی تو 3 ہوئی، فیمنن ہوئی تو مذکر مؤنث ہوئی تو فیمنن ہوئی، 3F ہوئی. لیکن گرامر میں یا فیک مؤنث میں وہ 1F بھی کنسیڈر کی جا سکتی ہے. تو ساری بات کا لب لباب یہ ہے، کنکلوژن یہ ہے کہ اگر ہمیں جمع مکسر نظر آتی ہے اور وہ جمع مکسر جو ہے غیر عاقل کی ہے تو ہم اس کو 1F کہیں گے. اس کے لیے ہم اور کوئی آپشن نہیں رکھیں گے. غیر عاقل کی جمع 1F عربی زبان کی گرامر میں، حقیقت میں نہیں. ہم اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو کہ بہار ہم کہہ دیں گے بہار ہے ہی واحد، نہیں. عربی زبان کی گرامر میں ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں 1F. اسی طرح اگر ہمارے پاس عاقل کی جمع مکسر آ رہی ہے تو ہم اس کو 3M، اگر مذکر ہوئی وہ ان ریالٹی میں مذکر ہوئی تو 3M اور 1F بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو اس میں آپ کنفیوژن نہیں رہے گی، کیونکہ یہ چیز بے انتہا استعمال ہوگی. جمع مکسر اتنی زیادہ آئے گی کہ تو اسی سٹیج پہ میں آپ لوگ کو سمجھا دے رہی ہوں کہ جب بھی جمع مکسر آئے گی غیر عاقل کی، نان ہیومن کی، تو آپ لوگ کو ذہن میں آنا چاہیے فوراً کہ یہ 1F ہے. اس کے لیے کوئی جمع نہیں بولے گا گرامر میں، اس کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ جمع ہے. ان فیکٹ وہ جمع ہے، ان ریالٹی وہ جمع ہے، اور مذکر بھی ہو سکتی ہے، مؤنث بھی ہو سکتی ہے. سب سے بڑی سائن تو رسول ہے، رسول تو کوئی مؤنث ہے ہی نہیں، رائٹ. تو ہم اس کو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 3M بھی ہو سکتا ہے اور 1F بھی ہو سکتا ہے، تو پھر کوئی کوسچن ہی نہیں آئے گا اور کسی چیز کے لیے. جب رسول کو ہم نے فیمنن کہہ دیا ہے، ہم نے نہیں، عربی گرامر نے اور ایون قرآن نے بھی یوز کیا ہے شی کے لیے. اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو اگر انگلش ٹرانسلیشن میں دیکھیں گے تو آپ کو شی کے ساتھ بھی نظر آ سکتا ہے، ایز لانگ ایز کہ انہوں نے انگلش میں اپنی زبان کے حساب سے اس کو دینا کہا ہو. لیکن گرامر میں آپ کو وہ رسول کے ساتھ مؤنث نظر آ جائے گا عربی گرامر میں. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو کوئی اس میں اب ایسی کنفیوژن نہیں ہوگی کہ آپ لوگ کوسچن کریں کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اب نیچے جتنے بھی ان کو میں ان سے گو تھرو کر لوں گے، باقی پھر آپ لوگ مجھے بتائیں گے. اب اسواق 1F ہے. ٹھیک ہے، یہ 1F ہے. یہ 1F ہے. ٹھیک ہے، اس کو 3 کا لفظ اس میں نہیں آئے گا کیونکہ غیر عاقل ہے. ارجل، پاؤں ظاہر سی بات ہے عاقل نہیں ہوتے، تو یہ بھی 1F ہوا. مقاعد، بینچ کو کہتے ہیں، یہ بھی 1F ہوا. دروس، یہ بھی 1F ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ اوکے، اس کے بعد سارے عاقل آ رہے ہیں. علماء ظاہر سی بات ہے، علماء نالجبل پیپل کو کہتے ہیں، عاقل ہیں. انبیاء عاقل ہیں. نساء، اچھا نساء بھی دی ہوئے ہیں، نساء عاقل ہیں. کفرتن، اچھا ایک بات اور بھی، اچھا کفرتن آگے ایک بات اور بتا دوں کہ کافر جو ہے نا، اس کی جمع سالم بھی بنتی ہے کافر کی اور جمع مکسر بھی بنتی ہے. بہت سارے اسم ایسے ہیں جن کی سالم بھی بنتی ہے. اب کافر سے ہم کافرونہ بنا سکتے ہیں. کیوں بنا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مذکر ہے. کافرونہ تو یہ کیا ہوا؟ یہ سالم ہے نا، اس میں کافر پورا کا پورا ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن کافر کی ہم کفار بھی بناتے ہیں جمع، اور کفرتن بھی بناتے ہیں جمع. اس کی جمع کا 3 جمع آ رہی ہے، یعنی اس کی سالم بھی آ رہی ہے. تو سالم آ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی اس میں چانسز ہی نہیں. یہ تو 3M ہی ہوا کیونکہ سالم ہے. تو سالم کا تو کوئی ہمارے پاس کوئی آپشن، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، تو 3M ہی ہوا. لیکن جب یہ مکسر آئے گا تو یہ 2 آپشن آ جائیں گے. یا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ 1F ہے، یا ہم اس کو 3M کہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ یہاں پر یہ والی، اس والی کی بات کر رہی ہوں، اس والی کی، جب یہ والی بات ہوگی تو ہم اس کے لیے 2 آپشن لے کر آ جائیں گے.
1F اور 3M. ٹھیک ہے, تو یہ بات اچھا اس وقت ایک ایسا اسم آ گیا. تو جیسے اور بھی بہت سارے اسم ہیں, نبی یا انبیاء, یہ ان کی بہت سارے اسم ایسے جن کی مکسر بھی بنتی ہے اور سالم بھی بنتی ہے, یعنی وہ کا واحد اپنا ہمیں پورا کا پورا نظر بھی آ رہا ہوتا ہے, اور کچھ اس کے ہی جمع مکسر بھی ہوتے ہیں جس کا واحد ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ نساء کے ہم 2 آپشن دیں گے, نساء 1F بھی ہو سکتا ہے اور 3F بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کافر 1F بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور 3M بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح انبیاء یہ 1F بھی ہو سکتے ہیں اور 3M بھی ہو سکتے ہیں. یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر وہ مذکر ہے تو پھر ہم M رکھیں گے, مؤنث ہے تو 3 کے ساتھ مؤنث ہی رکھیں گے. اچھا بھائی, ایک بات اور بھی ہے کہ یہ جو ہے نا, اس کو میں کلیئر کر دوں. یہاں پر یہ میں نے یہاں پر M لکھا, لیکن اب یہاں پر M میں نے کیوں مٹایا, اس لیے میں نے مٹایا ہے. اب آپ لوگ کو ٹیسٹ والی جو بات میں نے کی تھی نا, اس کی طرف لے چلتی ہوں. اب انبیاء ایک اسم آ رہا ہے, انبیاء, یہ جو انبیاء اسم ہے یہ اینڈ کس پر ہو رہا ہے؟ کیا ہو گیا اس کو؟ انبیاء اسم جو ہے ہمارا, اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو یہ الف اور حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے, رائٹ. تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ الف اور حمزہ پہ ختم ہونے والے, ذہن میں رکھیے گا کہ ہم ریئل فیمنن بالکل نہیں پڑھ لیں, ہم فیمیلز نہیں پڑھ لیں, ہم پڑھ لیں فیک فیمنن. اور فیک فیمنن سے کیا مراد ہے؟ فیک فیمنن سے مراد ہے کہ وہ عربی زبان میں ہم جن اسما کو مؤنث سمجھتے ہیں, عربی زبان میں ان کو ٹریٹ کرتے ہیں ایز اے مؤنث. حقیقت میں وہ مذکر ہو سکتی ہیں, رسول مذکر ہیں, لیکن عربی زبان میں ہم ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں ایز اے مؤنث. ٹھیک ہے, اب انبیاء کے آخر میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ الف حمزہ نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں آپ کو الف حمزہ نظر آ رہا ہے. کفرتن, اس کے آخر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تائے مربوطہ. تو جو ہم نے سب سے پہلے جو ایک ٹیسٹ کہا تھا کہ ہم ایک ٹیسٹ سے گزریں گے, اب میں اس ٹیسٹ کے حوالے سے بات کر لیتی ہوں, پیچھے جاتے ہیں. اچھا, کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو جمع مکسر بروکن پلورل والی بات صحیح سے سمجھ میں نہیں آئی؟ کوئی ایک بھی ایسا ہو تو وہ آ کے مجھ سے پہلے کوشچن کر لے تاکہ میں پھر سے اوپر کی طرف جاؤں. سربت, میں نے ریز کیا ہوا تھا ہینڈ کافی دیر سے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے یہاں پر کہ نان ہیومن بروکن پلورل, تو اس کو ہم مؤنث کنسیڈر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ واحد مؤنث کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن پھر ہم بعد میں یہ بات کر رہے ہیں کہ عاقل کی جمع مکسر بھی واحد مؤنث کنسیڈر کی جا سکتی ہے. تو مجھے لگتا ہے اگر ہم رولنگ یہ کر دیں کہ بروکن پلورل کو واحد مؤنث کنسیڈر کیا جائے گا تو یہ زیادہ آسان نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو نان ہیومن کی بات کریں اگر ہم, کیونکہ ہیومن بھی آ رہے ہیں, مطلب عاقل بھی آ رہے ہیں. تو بات یہی تو ہے کہ اگر نان ہیومن بروکن پلورل ہے تو اس کو ہم 1F کہیں گے, واحد مؤنث. اس میں مے بی کا پوائنٹ نہیں ہے کہ مے بی, وہ نان ہیومن بروکن پلورل اگر ہمارے پاس آ رہا ہے تو وہ 1F ہے. لیکن اگر بروکن پلورل ہے اور وہ ہیومن کا ہے تو مے بی 1F اور مے بی 3M یا 3F. یہی پوائنٹ ہے. جی اچھا, اور دوسری بات مجھے یہ پوچھنی کہ اگر ہم, میرا کوشچن میں نے سوچ رہی تھی اور اب دیکھیں میں یہ سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم میں جو ہے ہم فیک فیمنن پڑھ رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے جو اگزامپل دی دادی خالہ, تو ہم یہ سن کے پہچان جاتے ہیں کہ یہ حقیقی مؤنث ہیں. تو ہم علماء کا ورڈ بھی سن کے پہچان جاتے ہیں کہ یہ مؤنث ہیں, مذکر ہیں, علماء نا, انبیاء مذکر ہیں. تو ہم اس کو فیک فیمنن فیک اس میں کیوں لا رہے ہیں؟ یہ تو مطلب لفظ ہی ساؤنڈ کر رہا ہے کہ یہ مذکر ہیں. لیکن اس کو آخر میں الف حمزہ آ رہے ہیں نا, اس کے آخر میں, جی کہ آخر میں الف حمزہ آ رہا ہے, کیونکہ ہم نے یہ, اسی لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں لفظی مؤنث. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا یہ لفظی مؤنث کہلاتے ہیں کہ وہ اسما. اب میں ایک دفعہ پورا ریویو کرتی ہوں تاکہ سربت ایک اور کوشچن, اگر تو آپ اس کو لفظی مؤنث کہہ رہی ہیں کہ حالانکہ علماء کا ورڈ ہمیں, ہماری ویکیبلری ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ مذکر ہے,
لیکن ہم الف اور حمزہ کی وجہ سے اس کو لفظی مؤنث لے رہے ہیں، تو پھر ہماری ویکیبلری ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ موسیٰ مذکر ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کے اینڈ میں یا آ رہا ہے، لیکن ہم اس کو پھر بھی مذکر کنسیڈر کر رہے ہیں، ہم اس پہ لفظی مؤنث والا رول اپلائی نہیں کر رہے، تو پھر ہم کہیں پہ اپنی ویکیبلری چھوڑ رہے ہیں اور کہیں پر ہم گرامر کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ تھوڑا مجھے کنفیوز کر رہا ہے۔ تو موسیٰ اور عیسیٰ جیسے ہر زبان کی جو خوبصورتی ہے نا وہ ایکسیپشنز ہوتے ہیں، ہر زبان کی خوبصورتی، کیونکہ کیوں ایکسیپشنز کیوں آتے ہیں؟ ایکسیپشنز اس وجہ سے آتے ہیں کہ ایسا تھوڑی ہوتا کہ زبان بنانے سے پہلے وہ سب عرب بیٹھے ہوں گے، یا کوئی بھی زبان بنانے والے بیٹھتے ہیں اور پھر وہ رولز بناتے ہیں، وہ تو بس زبان بولنا شروع کر دی جاتی ہے کہ اس میں ساری چیزیں تھوڑی کریکٹ ہوتی ہیں گی، کچھ چیزیں غلط بھی اس میں ایڈ ہو جاتی ہیں جن کو ہم ایکسیپشنز کا نام دے دیتے ہیں گے۔ اب علماء جو ہے، علماء، لیکن کیا علماء مؤنث نہیں ہوتے؟ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ علماء سے ہمارے ذہن میں مذکر آتا ہے تو علماء مؤنث بھی کوئی عالمہ بھی تو ہو سکتی ہے نا، عالمہ کی جمع بھی تو علماء ہوتا ہے۔ تو کہنے کا بات کیا ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھو کہ ہم عربی پڑھ لیں، ہم کلاسیکل گرامر پڑھ لیں، ہم عرب کی زبان پڑھ لیں، یہ جو ہماری جو سوچ ہے نا، علماء فقراء، فور شور علماء اور فقراء جو ہیں، فقراء بھی جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، علماء لفظ استعمال کرتے ہیں، شہداء لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں اردو لینگویج کے حساب سے ہمارے ذہن میں فوراً مذکر آتا ہے شہداء سے ہم، لیکن کیا شہداء عورتیں نہیں ہوتی؟ علماء عورتیں نہیں ہوتی، فقراء عورتیں، فقیر صرف مرد ہوتے ہیں، عورتیں بھی تو ہوتی ہیں، تو ہم کیونکہ اپنی زبان میں ان کو اس طرح سے یوز کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ تو مذکر ہیں، رائٹ؟ لیکن عربی زبان ان کو سم ہاؤ سم ٹائم، اب رسول ہے، اب تم یہ بتاؤ رسول، ہم جب رسول کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کبھی کوئی مؤنث لفظ آیا ہے؟ کبھی نہیں آئے نا۔ ہم رسول، ہم تو اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ سارے رسول مذکر ہیں، ہم اس بات کی تاکید کرتے ہیں۔ اردو زبان میں جب رسول کہا جاتا ہے تو ذہن میں صرف مرد آتے ہیں، لیکن قرآن نے رسول کے لیے مؤنث کا لفظ استعمال کیا، تو اب پھر ہم کہاں جائیں؟ تو اب ہم اس زبان سے لڑ نہیں سکتے، یہ تو قرآن ہے، عربی زبان ہے، اللہ کی کتاب کی زبان ہے، اللہ نے ان کی زبان کو خود لیا اور استعمال کیا۔ اور سب سے بڑی مثال جو ہوتی ہے نا وہ رسول ہے، رسول پہ آ کے پھر ہم ایسے چپ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آرگیو نہیں رہتی، کیونکہ رسول سارے مذکر، یہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی عورت رسول نہیں ہے، لیکن قرآن مؤنث استعمال کر رہا ہے، اس کو 1F کہہ رہا ہے، اور انشاءاللہ ان کی آیتیں آئیں گی نا، تل کر رسول، تل کر رسول، سب سے بڑی پہچان تل کا آتا ہے مؤنث کے لیے، واحد مؤنث کے لیے تل کا آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تل کر رسول، تو پھر سارے کوسچن ہی ختم ہو جاتے ہیں کہ جب قرآن کہہ رہا ہے تو دیٹس اٹ، اوکے وی ول ٹیک اٹ جسٹ رائٹ لائک قرآن سیز، ٹھیک ہے۔ تو اب میں دوبارہ سے اس دفعہ پوری بات، آئی ہوپ کہ تمہیں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی نورین، ٹھیک ہے۔ جی اچھا، اب سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں کہ مؤنث، ہر زبان میں مؤنث ہر زبان میں جینڈر دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک مذکر ہوتا ہے اور ایک مؤنث ہوتا ہے۔ ہم جو بھی اسم ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو مؤنث کے ٹیسٹ سے گزاریں گے، اگر اس ٹیسٹ سے گزارنے کے بعد وہ ہم فیل ہوگا اس کو مؤنث پروف کرنے میں تو ہم اس اسم کو مذکر کہہ دیں گے۔ تو ان ایزی آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مذکر نہیں پڑھ لیں، ہم صرف مؤنث پڑھ لیں، کوئی اسم مؤنث ثابت ہو گیا تو وہ مؤنث ہے، اگر وہ مؤنث ثابت کرنے میں ہم اس کو ناکام ہو گئے تو ہم اس کو مذکر کہہ دیں گے۔ تو مؤنث کی موٹی سی دو قسمیں، ایک ریئل فیمنن اور ایک فیک فیمنن۔ ریئل فیمنن سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ریئل فیمنن سے مراد ہوتی ہے کہ جو کہ فزیک ان کی فیمنن ہو، جو اس کی اگزامپل میں نے دے دی، ماں، بہن، عورت، لڑکی، گائے، بلی، تو ان کی فزیک، اب میں بلی کہوں گی تو کوئی مجھ سے یہ نہیں کہے گا کہ یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے۔ اگر کسی اسم کے میننگ میں بتا دوں گی اور وہ حقیقی مؤنث ہوگا تو آپ ہر شخص فوراً، ہر زبان کا شخص سمجھ جائے گا کہ یہ مؤنث ہے۔ مجھے میں کہتی ہوں آنٹی تو کوئی نہیں کہے گا کہ آنٹی مذکر ہوتی ہیں، مؤنث، ہر شخص کو پتا ہے کہ آنٹی مؤنث ہوتی ہیں۔ تو حقیقی مؤنث ہماری اسٹڈی سے آؤٹ ہو گئے کیونکہ وہ ایک کامن سینس سب کو پتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں لفظی مؤنث۔ لفظی مؤنث اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زبان کے حساب سے، گرامر کے لحاظ سے، کیونکہ اس کو مؤنث سمجھا جاتا ہے۔ اب کتاب کا کیا کوئی مذکر ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی کتاب کا مذکر نہیں ہوتا، لیکن ہم اردو میں ہم کہتے ہیں، عربی میں کتاب کو مذکر کہتے ہیں، لیکن اردو میں ہم کتاب کو مؤنث کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کتاب گر گئی، کتاب پیاری ہے، رائٹ، تو ہم مؤنث کہتے ہیں۔ تو فیک مؤنث وہ مؤنث ہوتے ہیں جو زبان جن کے لیے مؤنث استعمال کی جاتی ہے، چاہے وہ ہماری زبان میں مؤنث ہو یا ہماری زبان میں مذکر ہو۔ اب کتاب، قلم، پینسل، ہم کہتے ہیں پینسل پیاری ہے، پینسل لمبی ہے،
پینسل چھوٹی ہو گئی، ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں. اسی طرح کتاب کا میں نے اگزامپل دے دی، قلم کی اگزامپل دے دی. قلم عرب جو ہے قلم کو مؤنث کہتا ہے، مذکر کہتا ہے. اسی طرح سورج پہ آ جاتے ہیں. سورج سنتے ہیں ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ سورج نکل گیا، ٹھیک ہے نا، تو ہم اس کو مذکر کہتے ہیں سورج کو، لیکن عرب اس کو مؤنث کہتا ہے. کیونکہ عرب مؤنث کہتا ہے، اوکے وی ول ٹیک اٹ لائک دیٹ. تو اب وہ کوئی بھی اسم اگر ہمیں نظر آ رہا ہے، کوئی بھی اسم ہمیں کسی دیا ہے، ہم کو دیا گیا ٹیسٹ میں، ایگزام میں، کہ بھائی بتاؤ یہ مؤنث سے مذکر، تو سب سے پہلے ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس میں کوئی سمبل تو نہیں ہے، کوئی سمبل جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اسم 99% یا موسٹ آف دا ٹائم مؤنث ہے. تو ہم دیکھیں گے اس کے آخر میں یہ چیز تو نہیں آ رہی. ہم چیک کریں گے کہ اس کے آخر میں کیا نہیں آ رہی، اس کے آخر میں اس طرح کا کوئی سائن تو نہیں آ رہا. ہم پہلے یہ چیک کریں گے کہ حمزہ اور الف، الف اور حمزہ، ٹھیک ہے. پھر ہم چیک کریں گے کہ اس کے آخر، جس کو ہم کہتے ہیں الف ممدودہ، مد، الف پورا کا پورا الف، آخر میں مد کہتے ہیں کھینچنے کو پورا. پھر ہم دیکھیں گے او مائی گاڈ 55 ہو گئے میں تو اس میں. پھر ہم دیکھیں گے کہ یا ممدودہ تو نہیں، الف مقصورہ تو نہیں آ رہا. پھر ہم دیکھیں گے تا تو نہیں آ رہی. اگر ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے، ہمیں نہیں سمجھ میں آئی، ابھی بھی ہمیں نئی بات سمجھ میں آئی کہ یہ مؤنث، کیونکہ یہ تینوں علامتیں ہمیں نظر نہیں آئی، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم آگے جائیں گے، ہم آگے چیک کریں گے. ہم اس میں آگے کیا چیک کریں گے؟ جب الف ممدودہ نہیں ملے گی، الف مقصورہ نہیں ملے گی، یہ تائے مربوطہ نہیں ملے گی، تو ہم دیکھیں گے یہ سماعی مؤنث تو نہیں ہے، یہ کسی ہوا کا تو نام نہیں ہے. سب سے پہلے ہم چیک کریں گے ہوا کا نام تو نہیں. اگر ہوا کا نام بھی نہیں ہو تو ہم دیکھیں گے شرابوں میں سے کوئی نام تو نہیں ہے، شرابوں میں سے بھی نہیں ہوا. اگر ہم چیک کریں گے آگوں میں سے تو کوئی نام نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہیل فائر ہے وہ بھی نہیں ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کوئی باڈی پارٹ تو نہیں ہے جو پیر کی شکل میں انسان کی باڈی میں ہوتا ہے، وہ بھی نہیں. پھر ہم یہ چیک کریں گے جمع مکسر تو نہیں ہے. اگر وہ جمع مکسر بھی نہیں ہوئی تو پھر ہم یہ متفرق اسماء، یہ کچھ اسماء جن کو آپ لوگ کو یاد کرنا ہے. عرب ان تمام اسماء کو مؤنث کہتا ہے. یہ تمام اسماء جتنے بھی ارض، زمین، حرب، جنگ، نار، آگ، سما، آسمان، نفس، پرسن، ہوا، ری ہوا، شمس، سورج، دار، گھر، دلو کہتے ہیں بکٹ کو، سبیل راستہ، طریقہ بھی راستے کو کہتے ہیں، ری بھی ایک ہوا کے قسم ہے، بیر کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں بیئر، ابھی مجھے یاد کرنا پڑے گا بیئر کس کو کہتے ہیں. بیرون ہے، یہ بیرون ہے بیسیکلی نا. پھر کاسن کہتے ہیں گلاس کو. اسی طرح اسا کہتے ہیں اسٹاف نہیں ہوتا جس سے، جو چھڑی جس کو پکڑ کر چلا جاتا ہے نا، تو وہ جو ہے وہ تو بیرون کس کو کہتے ہیں؟ ہاں بیرون کہتے ہیں کنویں کو. بیرون کہتے ہیں کنواں نہیں ہوتا ویل، اس کو کہتے ہیں بیرون. تو یہ سارے نام آپ لوگوں کو یاد کرنے، ٹھیک ہے، یہ سارے نام یاد کرنے. جہاں پر یہ نام آ جائیں گے تو ہم کہیں گے مؤنث ہے. تو ہم نے ان ساری چیزوں میں سے کسی اسم کو گزارا اور ان میں سے کوئی بھی چیز پہ وہ پورا نہیں اترا، وہ اسم جو ہے ان میں سے کسی بھی چیز پہ پورا نہیں اترا، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ اسم جو ہے یہ اسم مذکر ہے. فرض کر لیا تھا ہمارے پاس جو اسم تھا کتاب تھا یا قلم تھا، وہ جس اسم کو ہم نے ٹیسٹ سے گزارا تھا وہ اسم قلم تھا. ہم نے سب چیزوں میں سے گزار لیا، ساری شروع سے آخر تک ہم نے ان کو چیک کر لیا کہ یہ جو ہے علامتی مؤنث تو نہیں ہے، یعنی اس میں الف ممدودہ تو نہیں ہے، اس میں الف ممدودہ نہیں ہے، اس میں الف مقصورہ نہیں ہے، اس میں تائے مربوطہ نہیں ہے. پھر ہم نے چیک کیا کہ ہواؤں کے نام میں سے بھی نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھا یہ شرابوں کا نام بھی نہیں ہے. پھر ہم نے قلم کسی آگ کا نام بھی نہیں ہے. قلم کسی جسم کے پیئر یعنی باڈی پارٹ جو ہوتے ہیں پیئر میں وہ بھی نہیں ہے. ایون دو قلم جمع مکسر بھی نہیں ہے. پھر جو ہمارے پاس متفرق اسماء ہے جو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا نا، مسلینیس جو اسم ہے ان میں سے بھی نہیں ہے. تو یہ اس ٹیسٹ سے فیل ہو گیا. تو ہم نے کہا اوکے دیٹ از میسکولین، یہ عربی زبان میں مذکر ہے. تو اس طرح سے ہر اسم کو ہم اس ٹیسٹ سے گزاریں گے. اگر وہ اس ٹیسٹ میں کہیں پر بھی اٹک گیا، یعنی کوئی سی بھی اسم میں کوئی بھی ٹیسٹ کے جتنے بھی ہمارے جز ہیں اس میں کسی میں بھی وہ میچ کر گیا تو ہم اس کو مؤنث کہیں گے. اگر ان سارے جتنے بھی اس کے پارٹس ہیں اس ٹیسٹ کے اس میں سے وہ گزرتا چلا گیا اور ہم نے کہا نہیں اس میں بھی فیل ہے، اس میں بھی فیل ہے، اس میں بھی فیل ہے، تو پھر ہم اس کو مذکر ڈکلیئر کر دیں گے. تو اس طرح سے ہم کسی بھی اسم کو پہچانیں گے. تو اگر ہمارے پاس ایک اسم آتا ہے کتابن،
ایک اسم ہمارے پاس آتا ہے کتابن، ہم اس کو سارے ٹیسٹ سے گزاریں گے، ہم دیکھیں گے کہ اس میں تائے مربوطہ بھی نہیں ہے، اس میں الف مقصورہ بھی نہیں ہے، اس میں یا ممدودہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، الف ممدودہ بھی نہیں. پھر ہم دیکھیں گے سمائی مؤنث میں جا کے چیک کریں گے، یعنی عرب جن کو مؤنث کہتا ہے. ہوا کا نام بھی نہیں ہے کتاب، شراب کا نام بھی نہیں ہے کتاب، آگ کا نام بھی نہیں ہے کتاب، کوئی جسم کا جو ہمارے باڈی پارٹس ہوتے ہیں ان میں سے بھی نہیں ہے، جمع مکسر بھی نہیں ہے کتاب. پھر ہم متفرق اسما میں جا کر دیکھیں گے کہ ارض، حرب، نار، اس بھی نہیں ہے. سارے ٹیسٹ سے گزارا، آخر میں ہم نے ڈکلیئر کیا کہ اوکے کتاب عربی زبان میں میسکولین ہے، یعنی کتاب عربی زبان میں مذکر ہے. اس طرح سے ساروں کو آپ لوگوں نے ٹیسٹ سے گزارنا ہے. ٹیسٹ سے گزارنے کے بعد ڈکلیئر کیا جائے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو یہ ٹاپک ہمارا آج کا کمپلیٹ ٹاپک مؤنث کا ہو گیا. میں نے اس کے آخر میں کیا کہتے ہیں ایک پیج اور بھی دیا ہوا ہے جس کو میرا خیال تھا کہ اگر ٹائم ہوگا تو آپ لوگوں سے کراؤں گی کہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ جمع مکسر ہے. یہ ساری میں نے اس میں جمع مکسر لکھی ہوئی ہیں، تو آپ لوگوں نے اس کو، یہ تو میں نے کرا دیا نا یہ والا جس میں نے لکھا تھا مذکر اور مؤنث بتائیں، تو میں نے یہ سارے نام دیے تھے سارے، یہ بلکہ یہ اس میں مذکر اور کچھ مذکر اور کچھ مؤنث ہے. آپ لوگ اب کیا آپ لوگ کا ہوم ورک ہے کہ اس میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. مذکر ہے تو کیوں، مؤنث ہے تو کیوں. اب جیسے مسجدن ہے، مسجدن کو اگر آپ لوگ 1-2 منٹ اور لے رہی ہوں، مسجدن کو اگر آپ ٹیسٹ سے گزاریں گی لفظ مسجد کو تو یہ پورے ٹیسٹ میں فیل ہو جائے گا، کہیں پر بھی آپ کو یہ فٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہ مسجدن پورے ٹیسٹ میں یہ آپ کو فیل ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو پھر اس کو آپ ڈکلیئر کر دیں گی مذکر. ساتن پہ آئیں گی، جیسے ہی ساتن پہ آئیں گے آپ لوگ کو تائے مربوطہ دکھ جائے گا. جیسے ہی خضراؤ پہ آئے گا الف یہ حمزہ دکھ جائے گا. ذکرہ میں یا دکھ جائے گا، اس میں الف حمزہ دکھ جائے گا، اس میں یہ دکھ جائے گا. بینتن میں تائے مربوطہ دکھ جائے گا، اس میں الف ممدودہ دکھ جائے گا. ملائکتوں میں آپ لوگ کو، ملائکتوں پہ میں تھوڑا سا 1 منٹ لے لیتی ہوں. ملائکتوں میں آپ لوگوں کو نظر تو آئے گا تائے مربوطہ، تائے مربوطہ نظر آ رہا ہے، اس لحاظ سے آپ لوگ اس کو تائے مربوطہ کی وجہ سے اس کو آپ لوگ کہہ سکتی ہیں بڑے آرام سے کہ یہ 1 فیمینین ہے، سوری 1 میسکولین، سوری کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فرشتوں کو ہم مذکر ٹریٹ کرتے ہیں، فرشتوں کو ہم مؤنث ٹریٹ نہیں کرتے. ہم اس کو کہہ دیں گے فوراً کہ یہ 1 ایم ہے. 1 کیوں کہیں گے اس کو ہم کہیں گے 3، کیونکہ ملائکہ جمع ہے نا، جمع مکسر ہے نا ملک کی، صحیح ہے نا. تو ہم اس کو بڑے آرام سے ہم اس کو کہہ دیں گے کہ یہ 3 ایم ہے. لیکن 1F بھی کہہ سکتے ہیں نا، 3M 1F. میں نے اس کے اوپر میں رکی اسی وجہ سے ہوں کہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے ملائکہ ہمیں پتہ ہے کہ بھئی یہ مذکر ہوتے ہیں گے اور یہ ملائکہ جمع ہے، لیکن یہ ملک کی، اسی وجہ سے میں رکی ہوں اس پہ. لیکن کیونکہ یہ ملک کی جمع ہے اور مکسر ہے، یہ جمع مکسر ہے، ایون دو یہ عاقل کی جمع مکسر ہے، تو کیونکہ یہ عاقل کی جمع مکسر ہے، سوری پھر میں نے ایف لکھ دیا، یہ ایم ہے نا، میں اس کو ایف کیوں لکھ رہی ہوں بار بار. ہم مرد کاؤنٹ کرتے ہیں نا ملائکہ کو، بایولوجیکلی تو ظاہر سی بات ہے یہ مرد عورت اس کے لیے ہم نہیں کہتے، لیکن ویسے قرآن نے ان کے لیے مرد اس کو استعمال کیا. ویسے تو ہم اس کو 3M کہیں گے، لیکن گرامر کی زبان میں یہ 1F بھی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہے، یہ اس وجہ سے میں یہاں پر رک گئی تھی کہ گرامر کی زبان میں یہ 1F بھی ہوگا، لیکن یہ 3M بھی ہو سکتا ہے گا. تو قرآن نے، اب مزے کی بات یہ کہ قرآن نے اس کو 1F بھی استعمال کیا ہے اور قرآن نے اس کو 3M بھی استعمال کیا، یعنی قرآن نے اس کو واحد مؤنث بھی ٹریٹ کیا ہے اور جمع مذکر تو یہ ہے ہی، تو جمع مذکر بھی قرآن نے اس کو کہا ہے اور واحد مؤنث بھی کہا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور آل دا وے گرامر میں آپ کو اس سے واسطہ پڑے گا، آل دا وے شروع سے آخر تک آپ لوگوں کو جہاں جمع مکسر آئے گی وہاں پر کوسچن ریز ہوگا کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے، سوری یہ واحد ہے یا یہ جمع ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو یہ کانسیپٹ آج کلیئر کر لیں کہ جہاں نان ہیومن ہوگا اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا نان ہیومن کی جمع مکسر کے لیے کہ یہ 1F ہے، کوئی کوسچن نہیں ریز کرے گا کہ ارے یہ تو جمع ہے، یہ کیسے 1 ہو گیا. اسی سٹیج پہ ہم نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا. لیکن جہاں یہ ہیومن کے لیے آئے گا، یعنی ہیومن سے مراد ہے انٹلیکچوئل اینٹیٹیز جو ہے، یعنی فرشتے، انسان وغیرہ، تو جہاں میں صرف اس کے لیے ہیومن لفظ استعمال کروں گی، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے وہ انسان ہو، میں ہیومن بولوں گی. تو جہاں ہیومن ہمیں نظر آئے گا تو ہم 2 آپشن لیں گے، 1F اور 3M، واحد مؤنث اور جمع مذکر.
ٹھیک ہے، جمع مذکر بھی ہو سکتا ہے اور جمع مؤنث بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے نساؤن کی آپ کو مثال دی تھی، تو وہ 1F بھی ہو سکتا ہے اور 3F بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ اپنی کلاس ختم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ٹائم اوور ہو گیا ہے۔ کسی کو کوئی کوئسچن نہیں کرنا تو میں لائن ڈراپ کر دوں؟ ٹھیک ہے، تو میں یہاں پر کلاس ختم کرتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔